اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا ارشاد مبارکہ ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے گھروں کو، اللہ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ اللہ اکبر! اللہ نے اتنی بڑی بات فرما دی، گویا کہ جو شخص اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اللہ کے گھر میں اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تو وہی مومن ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن عظیم الشان سے اس کو سند عطا فرما دی کہ وہی ایمان والا ہے جو اللہ کے گھر کو آباد رکھتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بھی اسی ضمن میں حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہو تو اس کی ایمان کی گواہی دو، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ وہی مومن ہے جو اللہ کے گھر سے، اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہو۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے ایمان کی گواہی دو، وہ مومن ہے۔ مسجدوں کے فضائل اور اسی طرح مسجدوں کے آداب کے بارے میں کافی احادیث مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے مروی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مسجد کے اندر کوئی لیمپ یا بلب روشن کیا، اس کے لیے اللہ کریم کے 70,000 فرشتے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک شخص صرف مسجد کے اندر ایک بلب روشن کرتا ہے تو اللہ کریم اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے 70,000 فرشتے جو ہے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک عورت ہوتی تھی، حضرت سیدہ ام مہجن حبشیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ ایک عورت تھی، وہ مسجد نبوی شریف میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک وقت آیا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ دنیا سے چلی گئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ کچھ دنوں سے نہیں آ رہی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ جو عورت صفائی کرنے آتی تھی وہ اب نہیں آ رہی ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تو وصال ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاتے تم لوگ، میں اس کا جنازہ پڑھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر ان کی قبر انور پر گئے اور ان کی قبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ سبحان اللہ! کہ ان کا مقام، ان کا مرتبہ یہ تھا کہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا، اور پھر فرمایا قبر کی طرف رخ انور کر کے کہ اے عورت، تم نے کون سا عمل افضل پایا قبر کے اندر، کون سا ایسا عمل تھا جو تمہارے لیے بہترین تھا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ سنتی ہے؟ یہ تو قبر میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتی ہے، تم اتنے نہیں سن رہے ہو جتنا یہ سن رہی ہے۔ اس سے یہ عقیدہ بھی واضح ہوتا ہے، آج کل کئی بدعقیدہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چلے جاتے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ نہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ اس عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب فرما کر قبر کے اندر کہ تم نے کون سا عمل ایسا پایا جو سب سے بہترین تھا تمہارے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد صحابہ کرام کی طرف ارشاد فرمایا کہ یہ عورت مجھے کہہ رہی ہے کہ میں نے سب سے بہترین عمل جو پایا، جس سے مجھے فائدہ زیادہ ہوا، وہ مسجد کے اندر جھاڑو لگانا۔ جھاڑو میں لگاتی تھی تو سب سے بہترین عمل، یعنی اس نے اپنے نماز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ میں نے نمازیں زیادہ پڑھی ہے تو مجھے اس کا بہت فائدہ ہوا، یا میں نے روزے زیادہ نفلی رکھے ہیں، یا میں نے بہت زیادہ صدقہ خیر، نہیں، بلکہ اس عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے قبر کے اندر جو بہترین عمل اپنے لیے پایا وہ یہ تھا کہ دنیا کے اندر میں مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، تو وہ عمل بہترین عمل تھا۔ تو گویا
مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کے آداب کا خیال رکھنا اور مسجد سے محبت کرنا یہ مغفرت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر سے محبت کرنے اور اس کے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے کی توفیق نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔